بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 235. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں کہ جو تم پیش کرو خواتین کی منگنی کے ارادے سے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپا لو اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں۔ اس سے پہلے جو عدت کے متعلق بات کی گئی کہ جس خاتون کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ عدت گزارے، تو عدت کے دوران چونکہ نکاح ممنوع ہے، لیکن اگر کسی خاتون کو عدت کے دوران کوئی شخص منگنی کا پیغام بھیجنا چاہتا ہو، جس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، وہ عدت میں ہو، یا وہ خاتون جو کہ تیسری طلاق کے بعد کی عدت میں ہو، تو ان دونوں کو اگر شادی کا پیغام بھیجنا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ نکاح تو ممنوع ہے، تو اس آیت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم منگنی کے بارے میں اپنی عرض پیش کر سکتے ہو، لیکن یہ عرضتم به کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز اشارتاً کرنا، اس کو واضح طور پر نہ کرنا۔ او اکننتم فی انفسکم، یا پھر یہ کرو کہ تم اسے اپنے دلوں میں چھپا لو۔ دلوں میں چھپانے کا مطلب یہ کہ اظہار نہ کرو، دل میں رکھو کہ مجھے اس خاتون سے شادی کرنی ہے جیسے عدت ختم ہوگی، لیکن واضح طور پر اس کی تصریح نہیں ہونی چاہیے۔ واضح طور پر یہ کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عرضتم به من خطبۃ النساء کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو کسی طرح سے پیش کر سکتے ہو، جیسے کسی کے ذریعے سے پیغام بھجوایا جائے کہ وہ فلاں شخص شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے، یا یہ کہ عدت ختم ہونے کے بعد آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو پیغامات ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے خاتون کو عدت میں پیغام دینا یہ ٹھیک ہے، یا پھر انسان پیغام نہ دے اور اپنے دل میں اس کو رکھے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا ہے کہ بلا شبہ تم ان کا ذکر کرو گے، یعنی جب جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اب منع تو کیا گیا ہے کہ یا تو اشارے میں بات کرو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، لیکن تم لوگ ان خواتین کا ذکر ضرور کر دو گے۔ کسی نہ کسی جگہ تم یہ کہو گے کہ میں نے فلاں سے میرا ارادہ ہے کہ میں نکاح کر لوں، یا ممکن ہے کہ کسی کے ذریعے سے، خاتون کے ذریعے سے اس تک بھی بات پہنچا دو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان لیا کہ تم ان کا ذکر ضرور کرو گے، ان کو یاد ضرور کرو گے کسی جگہ پر۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تو پھر ایسا کرو کہ تم نہ ان کو وعدہ دو چھپے انداز سے، یعنی ان کو اندر ہی اندر مل کر، یعنی کسی اور کے ذریعے سے ان سے یہ نہ کہو کہ میں آپ سے نکاح کروں گا یا آپ مجھ سے نکاح کرنا۔ یہ ہے وعدہ دینا چھپ کر، یہ نہ کرو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں مگر یہ کہ تم ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات کا مطلب یہی کہ اشارے میں کہہ دو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہتر دیں گے، آپ کے لیے ہم کوشش کریں گے، آپ کے لیے کوئی تلاش کریں گے، آپ بعد میں ہم سے مشورہ کیجیے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی اچھی بات کرو۔ واضح طور پر عدت میں کسی خاتون کو نکاح کا پیغام نہ دو۔ منگنی اصل میں کہتے ہیں اسلام میں منگنی کا مفہوم یہ ہے کہ پیغام نکاح بھیجنا، یہ منگنی ہے۔ اگر قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ منگنی ہو گئی، آگے پھر نکاح ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ جو خطبۃ النساء کا لفظ اوپر گزرا ہے، یہ منگنی ہے، خواتین سے منگنی کے سلسلے میں، یعنی ان کو پیغام بھیجنے کے سلسلے میں یہ تعلیمات ہیں۔ تو ان سے چھپا ہوا کوئی وعدہ نہ کرو، بلکہ ان سے اچھی بات کہو۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور تم پختہ نہ کرو نکاح کے عقدہ کو، نکاح کی گرہ کو،
یعنی ان سے نکاح کی بات پختہ نہ کرو، وہی وعدے والی بات، ایک ہی بات ہے، اس کو تاکید کے لیے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ تم ان سے نکاح کی گرہ کی، نکاح کے عقد کی بات پختہ نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ کتاب اپنے وقت مقرر تک پہنچ جائے۔ یہاں الکتاب سے مراد ہے عدت، کتاب سے مراد ہے لکھی ہوئی چیز، یعنی اس معاملے میں لکھی ہوئی چیز عدت ہے، تو جب تک عدت اپنے وقت کو پہنچ نہیں جاتی، یعنی عدت ختم نہیں ہو جاتی، تب تک تم عقد نکاح کا عزم نہ کرو، اس کو پختہ نہ کرو۔ تو عقد نکاح کا عزم نہیں کرنا، پختہ کوئی بات نہیں کرنی، یعنی نکاح تو ہے ہی نہیں نا، نکاح تو حرام ہے، لیکن اس نکاح کو پختہ کرنے والی، جس کو ہم کہتے ہیں بات پکی کرنا، یہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس سے کم جو ہو سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اشارے میں بات کرنا، کسی کے ذریعے سے پیغام ایسا پہنچا دینا کہ اس میں اشارتاً بات نکلتی ہو، وہ ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور یہ جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اس سے تم بچ جاؤ، یعنی اللہ جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو اب اللہ نے منع کر دیا کہ ان کو واضح طور پر ایسی کوئی بات نہ بتاؤ، واضح نہ نکاح کا پیغام دو، نہ ہی نکاح کی گرہ پختہ کرو، نہ ہی نکاح کرو، تو لیکن اب تمہارے دلوں میں بھی یہ بات ہے، تو تم اللہ سے ڈر جاؤ یا پھر اس بات کا واضح طور پر اظہار کرنے سے بچ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بردبار ہیں۔ معاف کرنے والے اور بردبار، بردبار کا معنی ہوتا ہے جس میں برداشت بہت ہو، جو برداشت کرنے والا ہو، اس کو حلیم کہتے ہیں، جس کو اپنے آپ پر کنٹرول بہت زیادہ ہو۔ ایسے مواقع پر جہاں پر انسان کو غصہ بہت آتا ہے اور حق پر آتا ہو، تو وہاں پر اگر معاف کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو تو پھر اس کو معاف کر دینا، اس کو برداشت کر لینا، یہ حلیم ہونے کی علامت ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم ہے، اللہ کا جو یہ معاملہ ہے، وہ تو بہت عظیم ہے، اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ پھر بھی ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، ان کو دنیا میں دیتے ہیں، وجود بھی دیتے ہیں اور سب کچھ دیتے ہیں۔ تو یہ دو صفات بہت کم لوگوں میں جمع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ میں تو ہیں، لیکن لوگوں میں کم ہوتی ہیں کہ وہ برداشت کر کے معاف بھی کر دیں۔ کبھی کبھی ہم غصہ برداشت تو کر لیتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم بھی ہیں اور غفور بھی ہیں۔ غفور کا پہلے ذکر کیا، تو یہ دونوں صفات یہاں پر اس لیے ان کی مناسبت آیت کے ساتھ یہ ہے کہ ایک تو اگر تم نے ایسی کوئی بات کر دی جس سے روکا گیا ہے، یا تم نے اپنی طرف سے یہ کہا کہ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں لیکن وہ واضح بات ہوگی، اگر ایسی صورت ہے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور بردبار اللہ تعالیٰ، وہ اس کی مناسبت یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ تم لوگ جب آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کی ہیں، اور تمہیں کہا ہے کہ اس کا واضح طور پر پیغام نہ دو یا ایسی کوئی بات نہ کرو جو کہ پختہ عقد کرنے والی ہو، تو اس کے باوجود تم کرتے ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی تم سے درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ حلم سے کام لیتے ہیں اور تمہیں معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے وارننگ دے دی کہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بردبار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،